بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصوروار ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قصور اپنا ہے۔ جتنے حضرات آپ آئے ہیں، آپ کے ضلع کا مشہور و معروف فتنہ جسے آج دنیا فتنہ جہلمیت کے نام سے یاد کرتی ہے، تمام گھروں میں پریشانی، لڑائی، والدین اولاد میں لڑائی، باقی دوستوں میں لڑائی کہ یہ کیا ہو گیا، کچھ نیا دین آ گیا، نئی باتیں شروع ہو گئیں، لیکن آج تک نہ آپ نے کبھی سوچا نہ ان کے قریب رہنے والوں نے سوچا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے، حقائق کیا ہیں، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ بالکل لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں۔ آج تک ہم نے نہیں سوچا کہ اولاد کے ذہن کیوں تبدیل ہو گئے، بیوی کیوں ہم سے نظریاتی اختلاف کر رہی ہے، اولاد ہماری ٹی وی پہ کس کو سنتی ہے، نیٹ پہ کس کو دیکھتی ہے۔ آج تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہماری اولاد نظریاتی طور پہ ہمارے موافق کیسے ہوگی، ہماری دل کے ساتھ دل لگا کر اولاد کیسے چلے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم نے سوچا نہیں، اولاد بگڑنا شروع ہو گئی۔ تو جب تک ہم ان کی تربیت کا نہیں سوچیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سوئے رہیں اور اولاد خود بخود سنور جائے۔ اس کا قصوروار سب سے پہلے والدین ہیں، پھر ہمارے دوست ہیں، علاقہ اور محلہ والے ہیں جن کے ساتھ ہم نے یارانہ لگایا، دوستیاں لگائیں، وہ تھے ہی ایسے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جیسا دوست ملے گا ویسا دوست ملنے والا دوسرے کو بنا دے گا۔ ہماری جیسی مجالس ہوں گی ویسے ہمارے عقائد ہوں گے، ویسے نظریات ہوں گے۔ آج میں آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آپ کا ضلع، آپ اس کے قریبی ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے آپ کو سنواریں، اولاد کو سنواریں، اولاد کی تربیت کا سوچیں کہ کم از کم باہر کی دنیا تو باہر کی، ہم اپنے ضلع والے، علاقہ والے اپنے نظریات ٹھیک کر لیں، اپنے ایمان کو سنوار لیں کہ کل کم از کم اگر کل ہم پکڑے گئے تو یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے سنوارنے کی کوشش کی، ہم نے اولاد کو پیش کیا، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن جو بگڑ گئے ان کا قصور تو ہم پہ نہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا، باقی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف ضرور فرما دیں گے۔ اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ہم مخالف نہیں، آپ سکول پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ ظلم دنیا نے نہیں دیکھا کہ 6 گھنٹے تک بچہ استاد کی تقریر سکول میں سنے، چھٹی کے بعد پھر 2-2.5 گھنٹے ٹیوشن پڑھے، پھر ہم قرآن کے لیے اگر آدھ پون گھنٹہ بھی نہ نکالیں تو ہماری مسلمانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانیت نہیں، صرف لیبل لگایا ہوا ہے، اس لیبل کو بھی اتار دینا چاہیے، کہہ دینا چاہیے کہ ہم باغی ہو چکے ہیں، دین سے ہٹ چکے ہیں، ہمیں دین کی فکر نہیں، دین کی سوچ نہیں، دین کا درد تڑپ نہیں، یہ سب ہم نے ڈھنگ رچایا ہوا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا۔ تو کم از کم ہم آج سے وعدہ کریں، عزم کریں کہ آج کے بعد اپنے آپ کو بھی پیش کریں گے، اولاد کو بھی پیش کریں گے، خود بھی دین سیکھیں گے، اولاد کو بھی دین سکھوائیں گے، خود بھی اپنے نظریات ٹھیک کریں گے، اولاد کے ذہن، دل و دماغ بھی ٹھیک کروائیں گے۔ جب یہ سب کام ہم کرنا شروع کر دیں گے پھر اللہ کی رحمت بڑی بے نیاز ہے، اللہ کی رحمت بڑی لازوال ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع و عریض ہے۔ جب ہم محنت کرنا شروع کریں گے ہمارے گھر بھی سنوریں گے، اولادیں بھی سنوریں گے۔ تو آج سے کون عزم کرتا ہے
کہ آج کے بعد اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرے گا؟ وعدہ کریں میرے ساتھ وعدہ، آج سے کون اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتا ہے؟ ہم پوری زندگی کی بات نہیں کر رہے، ہر وقت کی بات نہیں کر رہے، کم از کم جو بڑے ہو چکے، جن کی عمریں بڑی ہو چکی، وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 40 دن روزانہ 1 گھنٹہ اگر ہمارے حوالے کر دیا جائے، 40 دن تک 1 گھنٹہ آپ تشریف لائیں، یہاں دین سیکھیں، دین پڑھیں، 40 دن کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے پلے کچھ پڑ چکا ہے۔ تو آپ عزم کرتے ہیں؟ کون کون عزم کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے گا؟ 40 دن کا ہم کورس کروائیں گے، آپ آئیں تو صحیح۔ شکوے ہمارے پہ، ہمیں یہاں کوئی پڑھاتا نہیں، یہاں کوئی رہتا نہیں، مدرسے کو کوئی چلاتا نہیں، آپ نے چلانے دیا ہو تو ہم چلائیں، آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو تو ہم چلائیں۔ ہم یہاں 12-15 سال سیکھ کے صرف آپ کے چوکیداری کے لیے نہیں آتے، آپ کا علاقہ دیکھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہر آنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہم نے، بہن بھائی چھوڑے، علاقہ چھوڑا، ساری ہم نے راحت و آرام کا سامان چھوڑا، آپ کے علاقہ میں، آپ کے مدرسہ میں، آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا، آپ دین سیکھیں، اولاد کو دین سکھوائیں، تاکہ کل اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھا گیا کیا لائے ہو، ہم یہ تو جواب دے سکیں کہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ تو آپ عزم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اپنی اولاد کو بھی پیش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہتے سکول نہ پڑھاؤ، ہماری ترتیب بھی تو سن لو۔ ہم پہ الزام لگانے والے کہ یہ سکولوں کے مخالف، یہ انگریزی تعلیم کے مخالف، یہ دنیاوی اسباب کے مخالف، نہیں، ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ ہماری ترتیب یہ تھی، بچہ پیدا ہو، جب بولنے کے قابل ہو جائے، جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، سب سے پہلی چیز الف با تا سا پڑھاؤ، دوسرے نمبر پہ الف بے تے سے پڑھاؤ، تیسرے نمبر پہ اے بی سی ڈی پڑھاؤ۔ لیکن ہم نے ترتیب جب بدلی، ابتدان اے بی سی لے کے آ گئے، دوسرے نمبر پہ الف بے تے سے لے کے آ گئے، آخر پہ ہم نے الف با تا سا کو اس وقت ٹائم دل کیا تو دیا، دل نہ کیا تو کہہ دیا۔ بچے تھک چکے ہیں، سارا دن پڑھتے رہے، اب ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ جب ہم نے خود ترتیب بدلی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے، شادی کے قریب ہوتی ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد کمانے کے قابل ہوتی ہے، والدہ کہتی ہے مجھے بچہ دیتا نہیں، والد کہتا ہے کمائی کر کے میرے تک خرچہ پہنچتا نہیں، پھر والدین کہتے ہیں مدارس میں آ کے، مساجد میں آ کے کہ آپ دعا کر دیں، ہمارا بچہ بڑا پریشان کر رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمارے کہنا نہیں مانتا، ہماری بات سنتا ہی نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے وہ موقع ہی ضائع کر دیا جب اس نے بات سننے کا سیکھنا تھا، آپ نے تو وہ موقع ہی ضائع کر دیا۔ آج رونے کا فائدہ نہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ بربادی آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ بربادی مول لی ہے۔ آج اگر روتے ہیں تو اپنے آپ کو قصوروار بنائیں۔ ہمارا کیا قصور؟ بچوں کا کوئی قصور نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے محلہ والوں کو قصوروار نہیں بنایا، علاقہ والوں کو قصوروار نہیں بنایا، دوستوں کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ سب سے بڑا قصوروار والدین کو قرار دیا ہے۔ والدین کی کمزوری، آپ نے محنت نہیں کی، تربیت نہیں کی، جہاں سے تربیت ملنی تھی وہاں آپ نے بھیجا ہی نہیں۔ آج ہمیں کئی حضرات کہتے ہیں جی آپ ہمارا بچہ آپ کے پاس آتا ہے،
حالانکہ بھیجتے صرف 15 منٹ 20 منٹ ہیں اور پھر روک جماتے ہیں، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے والدین کا ادب نہیں سکھاتے، آپ بڑی بہنوں کا ادب نہیں سکھاتے، بڑوں سے بات کرنی کیسے ہے یہ نہیں سکھاتے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے 6 گھنٹے بٹھایا، 2.5 گھنٹے ٹیوشن میں بٹھایا، وہاں آپ کا مطالبہ کیوں نہیں کہ آپ نے والدین کا ادب نہیں سکھایا، بہن بھائیوں کا احترام نہیں سکھایا؟ یا اس کا مطلب یہ ہے آپ مانتے ہیں ادب یہاں سے ملے گا، احترام یہاں سے ملے گا، شفقتیں یہاں سے ملیں گی۔ جب آپ ساری باتیں مانتے ہیں تو پھر بھیجتے کیوں نہیں؟ آپ اگر مانتے ہیں کہ یہاں سے ہی دین ملنا ہے، پھر آپ کو بھیجنا بھی چاہیے نا کہ یہاں آ کے دین سیکھیں، دین پڑھیں، تاکہ کل جب وقت آئے ان سے خدمت لینے کا، کام لینے کا، ان کا وقت جب آ جائے تو ہمیں کہنا نہ پڑے کہ اولاد نافرمان ہو چکی، بات نہیں مانتی، والد بوڑھا ہے اس کا کہنا نہیں مانتی۔ یہ جب دین سیکھیں گے پھر والدین کو کہنا نہیں پڑے گا، بلکہ یہ رات کو اٹھ کے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، والدین کی راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، جب والدین دنیا چھوڑ جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ان کی قبر میں جانے کے بعد جب تمام دنیا کے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ یہاں آدمی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، سوائے اعمال کے، سوائے نیکی کے وہاں کوئی سکہ نہیں چل سکتا۔ اس وقت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے صرف اور صرف نیکی ہے، یہ نیکی کا سکہ اگلے جہان کا ہے، حشر کا ہے، قبر کا ہے، آخرت کا ہے۔ اگر آج ہم یہاں پودا لگائیں گے کل کو ہم یہ سکے اٹھائیں گے۔ ہمارے اس مدرسہ میں نازلہ قرآن کریم، حفظ قرآن کریم اور کتابوں کے شعبے کا بھی اعلان کیا گیا، لیکن افسوس اس علاقے پر تقریباً مجھے آئے 10 ماہ کے قریب عرصہ ہو چکا، آج تک انہوں نے زحمت نہیں کی کہ آپ یہاں کیوں آئے، آنے کا مقصد کیا تھا، آپ نے اپنا آپ کیوں ہمارے حوالے کیا۔ آخر کچھ تو ہوتا ہے نا کہ آنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں آئے، کیا کرنے آئے، لیکن آج تک یہاں کسی نے گوارا نہیں کیا۔ آ کے اولاد کو حوالے کریں، آ کے پوچھ ہی لیں کہ آپ کا مدرسہ کتنا کامیاب ہے، یہاں کتنا آپ دین پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ہم نے محنت کی، سکولوں میں میں گیا، وہاں جا کے بچوں میں تبلیغ کی، اساتذہ سے اجازت لے کے بچوں میں تبلیغ کر کے ان کو وہاں سے نکالا، یہاں کچھ شارٹ کورسز کا ایک انتظام کیا، مختصر کورسز کروائے گئے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ سکھایا جائے، تھوڑے وقت میں زیادہ علم ان کے حوالے کیا جائے۔ ہمارا اس جامعہ کے اندر ہونے والا پہلا کورس جس کا نام ہم نے علم دین کورس رکھا، تقریباً 19 مئی کو شروع ہوا، 29 مئی کو اختتام ہوا، پھر مئی کے بعد دوسرا کورس جون کے اندر رکھا۔ جو ہمارا جون والا کورس کامیاب نہ ہو سکا، سکولوں میں چھٹیاں ہو گئیں، بچے دور کے تھے، چلے گئے، حوالے نہ ہوئے، لیکن ہم نے پھر ربیع الاول آیا، پیغمبر کی سیرت کو، پیغمبر کی زندگی کو سکھانے کے لیے 10 روزہ سیرت النبی کورس اسی جامعہ میں رکھا ہے۔ آج الحمدللہ 10 روزہ کورس پورا ہو چکا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے اسی علاقہ کے بچے جن کو ہم سکولوں سے لے کے آئے، کالجوں سے لے کے آئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان بچوں کی زندگی میں، ان بچوں کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور پوری زندگی دین کا درد ذوق شوق لے کر دین خود بھی سیکھنے کی، پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں ان والدین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، ان والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچے ہمیں دیے۔ ہم نے 10 روزہ کورس سیرت النبی کے نام سے کروایا۔ ان 10 دنوں میں پیغمبر کی پیدائش سے لے کے پیغمبر کے وصال تک پوری کی پوری زندگی کا خلاصہ 10 سبقوں میں ہم نے پڑھایا۔ ابھی وہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے، حضرت سے اپنا انعام وصول کریں گے۔
उन्हें इनाम के अंदर एक सनद और एक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स की किताब पेश की जा रही है। मैं सबसे पहले उनके वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चे हमें दिए। हमने जो हो सकता था आधे घंटे में 10 दिन के अंदर उनको सिखाया, पढ़ाया, पैगंबर की ज़िंदगी से आगाह किया, पैगंबर का तारुफ करवाया और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स मुकम्मल हो चुका। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने जैसे पहले सलूक किया, खुदारा ये सलूक ना करना। अब हमें तब्दीली नज़र आनी चाहिए, हमें निज़ाम बदला हुआ नज़र आना चाहिए। कब तक हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम बन के रहेंगे? कब तक हम अपने आप को ज़ाया करते रहेंगे? कब तक हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे? कम अज़ कम अज़म करो, तुम यहाँ आने वाले ये अहद करो कि आइंदा जितना हो सका पैगंबर की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। तो अब वो बच्चे आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत के